بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم اسلام کے جو عظیم جرنیل ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ان جرنیل میں کوشش کروں گا جو صحابہ کرام ہیں انہی کا ہی ہم آج ذکر کریں گے۔ اسلام کے سب سے بڑے جرنیل اور سب سے بڑے مجاہد اور سب سے بڑے سالار اعظم تو حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی سب سے بڑا جرنل، کوئی جرنیل، کوئی سپہ سالار ہے تو وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات گرامی ہے، کہ جنہوں نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، ماں سوائے جنگ تبوک کے ہر جنگ میں آپ نے شرکت کی اور اسلام کو فتح یابی دلوائی، اور اللہ نے ان کے صدقے مسلمانوں کے جو قوت بازو ہیں وہ مضبوط کیے۔ آپ ہر میچ کے مین آف دی بیٹل تھے، ہر جنگ میں آپ فاتح قرار پائے، چاہے وہ صفین ہو، جمل ہو، نہروان ہو، آپ ہر جنگ میں ہر محاذ پہ آپ قائم رہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے بھی جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین ہر جنگ میں ساتھ دیا، بلکہ جنگ احد میں تو حضور نے فرمایا کہ جب سب منتشر ہو گئے تو حضرت سعد حضور کے پاس کھڑے تھے، اور آنے والوں کو جو تیر وہ پھینکتے تھے آپ کی طرف، آپ وہی تیر پکڑ کے الٹا ان کی طرف وہ چلاتے تھے۔ تو حضور آپ کی تیر اندازی سے اتنا خوش ہوئے تو فرمایا اے سعد ایک تیر اور پھینک تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ تو حضرت سعد فاتح ایران ہے، پھر ایران آپ نے فتح کیا، اور ایران جو تھا وہ آپ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد آپ وہاں کے گورنر بھی رہے، مگر پھر بعد میں حضرت عثمان کے دور میں آپ کو واپس مدینہ بلا لیا گیا، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور غالباً 55 یا 56 ہجری میں آپ کا مدینہ میں وصال ہوا۔ تیسرے ہیں جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے، فاتح عراق بھی ہیں آپ 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے بھی اس کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک میں تو آپ، پھر اس کے بعد غزوہ موتہ میں تو آپ سپہ سالار تھے۔ اس موقع پہ حضور نے کہا کہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک میں حصہ لیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں رومیوں کی کمر ٹوٹی اور مسلمانوں کا شام فلسطین پہ غلبہ ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں آپ کچھ عرصہ کے لیے دمشق کے گورنر رہے، پھر آپ کو حمص بھیج دیا گیا، آپ کو حمص کا گورنر لگا دیا گیا، اور وہیں پہ ایز اے گورنر ہی پھر آپ کا طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے 18 یا 19 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کو حلب میں لے جا کے دفن کیا گیا۔ حضرت عمر آپ کی شہادت پہ بڑا غمزدہ تھے کہ آج اللہ کی جو تلوار ہے ہم سے رخصت ہو گئی۔ چوتھے ہیں جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں امین الامت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سابقون اولون میں سے ہیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، اور آپ بھی فاتح شام ہیں۔ آپ کے ہاتھوں اللہ نے پورے شام کی فتح عطا فرمائی۔ آپ بھی دمشق کے گورنر رہ چکے ہیں، اور آپ کے دور میں اردن، لبنان اور فلسطین کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ بھی شام کے گورنر تھے، پورے شام کے گورنر تھے، اور گورنری کی حالت میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے سن 18 ہجری میں آپ کا بھی وصال ہوا۔ حضرت عمر کو آپ کے بھی انتقال سے بڑا افسوس ہوا۔ تیسرے ہیں جی حضرت معاذ بن جبل۔ اچھا یہ ایسے تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہوا تو معاذ بن جبل گورنر بنے، ان کا انتقال ہوا تو یزید بن ابو سفیان گورنر بنے، ان کا وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ بنے۔ تو اس طرح یہ چین چلتی ہے، یہ سارے کسی نہ کسی حصے میں سربراہ تھے۔ اس کے بعد ہیں حضرت شرحبیل، آپ نے اردن کو فتح کیا، آپ اردن کے بھی گورنر تھے، اور کسی دور میں آپ فلسطین کے بھی گورنر تھے۔ آپ کی بھی بڑی فتوحات ہیں، آپ کا بھی حضرت عثمان کے دور خلافت میں آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ آگے آ جاتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فاتح مصر ہیں، اور آپ نے مصر کو فتح کیا، جس میں قاہرہ، اسکندریہ اور فسطاط، یہ جتنے علاقے ہیں یہ سارے حضرت عمر بن عاص نے فتح کیے۔ اور آپ کے دور میں ایک رسم تھی کہ ہر سال ایک دوشیزہ کو دریا نیل کے سپرد کیا جاتا، اس کی لہروں کے سپرد کیا جاتا، پھر وہ چلتا۔ تو آپ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اب کیا کریں، تو فرمایا اسلام جہالت کو، اس گمراہی کو مٹانے آیا ہے، تو اب یہاں کام نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر وہ خط لکھا، تو وہ خط کے ذریعے پھر دریا نیل چل پڑا، اور آج تک چل رہا ہے۔
آپ مصر کے بھی گورنر تھے اور آپ نے مصر کو فتح کیا، اور آپ کا مصر ہی میں سن 43 ہجری میں مصر میں آپ کا انتقال ہوا، اور قاہرہ مسجد عمر بن عاص میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اس کے بعد ہیں عقبہ بن نافع، آپ حضرت عمر بن عاص کے بھانجے تھے، صحابی تھے۔ آپ نے پھر طرابلس اور الجزائر یہ آپ نے فتح کی، افریقہ کی طرف مہم کو آگے آپ نے بڑھایا۔ آپ کا بھی وصال حضرت معاویہ کے دور میں، بلکہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں غالباً 70 یا 71 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ وہیں پہ پھر آپ کا مزار مبارک آج بھی قیروان افریقہ میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور جری صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جو ایران جانے والا لشکر تھا اس کے ایک حصے کے سالار تھے، اور آپ بجلی کی طرح اٹیک کرتے تھے، اور جدھر جاتے تھے ادھر صفیں کی صفیں اکھاڑ دیتے تھے، یعنی جیسے بجلی نہیں چلتی، جیسے وہ ترک با یزید یلدرم تھا جیسے، تو آپ تو صحابی تھے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، تو آپ کو بجلی کی وجہ سے آپ اس برق رفتاری سے اٹیک کرتے کہ دشمنوں کی صفیں الٹا کر رکھ دیتے۔ آپ کا بھی حضرت معاویہ کے دور میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو فارس میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں اور بڑی رفعتیں ہیں۔ میں یہاں پہ حضرت عمار بن یاسر کا نام نہ لوں تو بھیجا ہوگا، وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، مدائن کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، حضرت علی کے سپہ سالار تھے، سالار اعظم تھے، اور وہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کا شہادت صفین میں ہوئی، 37 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کا مزار مبارک بھی بصرہ میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ وہ سب سے بڑے جرنیل تھے، گورنر مدینہ، جنگ احد میں ان کا وصال ہوا، اور جنگ احد میں آپ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ بدر کے بھی آپ چیمپئن تھے، بدر میں آپ نے 10-12 کافروں کو آپ نے فی النار کیا۔ تو یہ وہ شخصیات اسلام کے منارے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا۔ اور بعد میں اگر ہم آ جائیں تو پھر محمد بن قاسم فاتح سندھ ہیں، 3292 ہجری میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ قتیبہ بن مسلم ہیں جنہوں نے سینٹرل ایشیا کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر ہیں جنہوں نے اندلس اور پرتگال کو، اسپین اور پرتگال کو فتح کیا۔ اس کے بعد محمد فاتح ہیں جنہوں نے ترکی قسطنطنیہ کو فتح کیا، استنبول کو فتح کیا۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جو اسلام کے منارے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی سنگت اختیار فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عطفت میں ہمیں رکھے، اور جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔